بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمیں جب یہ کہانی ملی تو ہم حیران رہ گئے، اور ہمیں پتہ تھا کہ جس کی بھی یہ کہانی ہے وہ کوئی بہت ہی بدقسمت انسان ہے، لیکن اتنا زیادہ بدقسمت ہوگا اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں یہ کہانی بھیجنے والی ایک عورت ہے جو ہم سب کی ماں کی جگہ ہے، اور یہ اس کی کہانی ہے۔ اب یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ان کا نام زبیدہ ہے، اور کبھی کبھی بڑے بوڑھے جو بات کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس پر یقین نہیں کرتے۔ میری زندگی کی کہانی سے بھی آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا سبق ملے گا۔ میرا نام زبیدہ ہے اور میری عمر اس وقت تقریباً 65 برس ہے۔ زندگی میں بہت کچھ دیکھا، سکھ بھی اور دکھ بھی۔ میرا شوہر کئی سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو ہی اپنی دنیا سمجھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میری زندگی کا واحد مقصد اسے خوش دیکھنا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی ہر خوشی اس کی خوشیوں پہ قربان کر دی۔ یہ ماں کی محبت ہی ہوتی ہے جو اپنے بچے کی ذرا سی مسکراہٹ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ میرے لیے میرے بیٹے سے زیادہ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میرے لیے میرا بیٹا اہم تھا، اور اس کے بعد میرے بیٹے کی خوشی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے وہ اس کی خوشی سے نفرت کرے؟ جب میرا بیٹا جوان ہوا تو میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہوئی، پھر اس نے ایک نوکری شروع کی۔ میں ہر رات دعا کرتی کہ وہ خوش رہے، اس کی زندگی میں ہر طرح کی خوشیاں آئیں، اور ماں کی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جلد ہی اس کی زندگی میں ایک لڑکی آئی، اور جس کا نام سائمہ تھا۔ میں نے اسے پہلی نظر میں پسند کر لیا۔ وہ خوبصورت تھی اور خوش اخلاق تھی، اور سب سے بڑھ کر میرا بیٹا اسے پسند کرتا تھا۔ اگر اس کی ایک ٹانگ نہیں ہوتی اور ایک ہاتھ بھی نہیں ہوتا تب بھی میں اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیتی، کیونکہ میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ وہ میری خوشی ہے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بات 100% صحیح ہے، اور بے شک آپ اسے کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ جن لوگوں کو اپنے بیٹوں سے پیار ہوتا ہے ان کو بہو کبھی بری ہی نہیں لگتی، اور جن کو اپنے بیٹوں سے پیار ہی نہیں ہوتا ان کو بہو بھی اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح جن لوگوں کو اپنی بیٹیوں سے پیار ہوتا ہے ان کو داماد بھی اچھے لگتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ ان کے داماد یا ان کی بہو اچھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ برے بھی ہوں، لیکن اپنی اولاد کی خوشی اور محبت میں وہ لوگ ان کے ساتھ بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ شادی کے دن بھی بڑے دھوم دھام سے منائے گئے۔ میں نے اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کی ساری تھکن اتر گئی۔ شادی کے بعد چند ماہ تک سب کچھ بہت اچھا رہا۔ سائمہ گھر کے کاموں میں بھی میری مدد کرتی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش نظر آتی تھی۔ میں نے اسے کبھی کسی کام سے نہیں روکا۔ وہ لوگ کب سوتے کب اٹھتے میں نے کبھی نہیں کہا کہ جلدی اٹھا کرو یا جلدی سویا کرو۔ ان کے کمرے سے ہنسی مذاق کی آوازیں آتی، اور وہ گھر میں ٹی وی چلاتے فلمیں دیکھتے۔ آدھی آدھی رات تک ان کے کمرے سے فلموں کی آوازیں سننے کو ملتی، لیکن میں نے کبھی ان کو نہیں روکا تھا۔ میں آزاد خیال عورت تھی یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں ان کی خوشیوں کو نظر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ اتنا تو مجھے بھی پتا تھا کہ شروع کے ہی تو دن ہوتے ہیں، یہ پیار محبت کی، اور اس کے بعد ذمہ داریاں انسان کو ایسا پکڑتی ہیں کہ رشتہ بھی کبھی کبھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ان کے کسی معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں مجھے بولنا بھی چاہیے تھا، لیکن میں نہیں بولی، کیونکہ یہ میرے بیٹے کا اور میری بہو کا آپس کا معاملہ تھا۔ اگر میرے بیٹے کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تو مجھے بھی نہیں تھا۔ ابھی تک معاملات میرے ہاتھ میں تھے اور میں ان کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میرے بیٹے نے تو صبح جانا تھا اور شام کو آنا تھا، اور میں نے وقت اپنی بہو کے ساتھ گزارنا تھا۔ اس لیے میں اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی کہ تاکہ ہمارے بیچ کوئی رنجش نہ آئے جو بعد میں مسئلہ بن جائے۔ وہ بھی اچھی لڑکی لگ رہی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ہر کام مجھ سے پوچھ کے کرتی تھی یا میرے پاؤں دبایا کرتی تھی۔ شروع میں تو یہ سب کچھ ہوتا، لیکن
پھر بھی عزت سے پیش آتی۔ اچھے اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے سائمہ کے رویے میں ایک عجیب سا بدلاؤ محسوس کیا۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں بند ہو کر موبائل فون پر لمبی لمبی باتیں کرتی تھی۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید کوئی دوست یا رشتہ دار ہے، لیکن جب یہ معاملہ روز کا بن گیا تو میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میرا بیٹا نوکری پر ہوتا تھا اور سائمہ دن بھر گھر میں اکیلی ہوتی۔ پہلے میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ آخر کار یہ جوان لوگ ہیں اور ان کے اپنے دوست ہوتے ہیں، اپنی دنیا ہوتی ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ باہر بھی جانے لگی اور اکثر دیر سے واپس آتی تو میرا دل اس بارے میں کچھ اور ہی کہانیاں بنانے لگا۔ میرا بیٹا جب گھر سے چلا جاتا تھا تو پھر گھر میرے حوالے کر کے جاتا تھا، اور گھر سے مطلب صرف گھر کا سامان یا چار دیواری نہیں، سب سے قیمتی گھر کا سامان یا چار دیواری نہیں، سب سے قیمتی چیز تو اس کی بیوی تھی جو ہم سب کی عزت تھی۔ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی تھی اور بتاتی بھی نہیں تھی، اور پھر ایسا نہیں تھا کہ کہیں چلی جاتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے انداز الگ ہوتے تھے، آنے کے الگ ہوتے تھے۔ اتنا زیادہ تیار ہو گئے کہ اپنی ماں باپ کے گھر کون جاتا ہے، اور اتنے چست کپڑے پہنتی تھی اور خوبصورت لگتی تھی، لیکن صرف مردوں کے لیے ہی وہ خوبصورت تھی۔ کوئی عورت اسے دیکھتی تو وہ یہی کہتی کہ ایسے کپڑے اس پہ بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ روز روز کون اپنے ماں باپ کے گھر جاتا ہے؟ ایسے میں تو اپنا دل بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اتنی خوشی سے کوئی بھی نہیں جاتا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ باہر جا رہی تھی یا کسی سیر پہ جاتی تھی یا پھر شاپنگ کرنے، لیکن شاپنگ کا نام تو لیتی تھی، پر جب واپس آتی تھی تو ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ میرا تو دل دہل گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی رد عمل دیتی، کچھ بولتی، اپنی بہو سے کچھ پوچھتی کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا تھا اور یہاں پہ کیا کر رہا تھا، وہ شخص گھر کے اندر سے غائب ہی ہو گیا۔ میں نے اپنی بہو سے اتنا پوچھا کہ گھر میں کوئی آیا تھا۔ اگر اس کا دل صاف ہوتا تو وہ کہہ دیتی کہ ہاں میرا کوئی دوست تھا، کزن تھا، رشتہ دار تھا، کچھ تو بتاتی۔ اس نے تو سیدھا ہی انکار کر دیا، صاف مکر گئی کہ نہیں، گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے کسی کو نہیں دیکھا گھر میں؟ تو کہنے لگی کہ میں نے کس کو دیکھنا تھا، میں تو کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ جب کہیں اتنا صاف جھوٹ بولا جاتا ہے جس کو سفید جھوٹ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوئی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑی کہانی ہوتی ہے، اور ہمیشہ جھوٹ کسی بات کو چھپی بہت بڑی کہانی ہوتی ہے، اور ہمیشہ جھوٹ کسی بات کو چھپانے کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ وہ لڑکا کون تھا مجھے نہیں پتا۔ جب ہماری بہو کی شادی ہوئی تو اس ٹائم اس کے رشتہ دار وغیرہ آئے تھے، لیکن ایسے شادی میں رشتہ داروں کی شکلیں کہاں یاد رہتی ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ اگر اس کا کوئی کزن بھی آتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کیوں آیا ہے اور اکیلا کیوں آیا، تمہارے کمرے میں کہیں بیٹھا تھا۔ ہم لوگ ایسے نہیں تھے۔ اگر وہ کہتی کہ میرا کوئی دوست تھا تو تب بھی میں یہ بات اس کے شوہر کو نہیں بتاتی، یعنی اپنے بیٹے کو نہیں بتاتی، لیکن میں اسے اتنا ضرور کہتی کہ بیٹا شادی کے بعد مردوں سے دوستی نہیں رکھتے، لیکن اس نے تو صاف انکار کر دیا اور جھوٹ بول دیا کہ کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری بہو کا کردار مشکوک ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو یہ سب بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن اندر ہی اندر ایک خوف بھی تھا کہ کہیں وہ میری بات کا یقین نہ کرے۔ اسی سوچ میں گم میں نے دن گزارا، اور جب میرا بیٹا رات کو گھر آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ جب رات کو میرا بیٹا کام سے واپس آیا تو میں نے ہمت کر کے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میرے دل میں ایک ماں کی پریشانی تھی، ایک خوف تھا کہ کہیں میں غلطی پر نہ ہوں، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ میرا بیٹا، جس کا نام ریحان ہے اور ہمیشہ میری بات کو توجہ سے سنتا تھا، وہ میرے قریب آیا اور بولا کہ جی ماں، کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ میری آواز لرز رہی تھی۔ بیٹا، سائمہ کے رویے میں کچھ دنوں سے عجیب سا بدلاؤ آ رہا ہے۔
وہ اکثر اپنے کمرے میں بند ہو کر فون پر کسی سے بات کرتی ہے اور دو 4 گھنٹے کون کسی سے بات کرتا ہے؟ اور پھر ہم نے بھی تو یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے نا۔ جب کسی سے بات کی جاتی ہے تو چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بات کس سے ہو رہی ہے، اپنے گھر والوں سے بات کر رہی ہے یا دوستوں سے یا کسی اور سے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھ، میری بات کا برا نہ منانا، اگر وہ تیری بیوی ہے اور میری بھی بہو ہے، میری بھی تو کچھ لگتی ہے، اس گھر کی عزت ہے، لیکن میں تجھے یہ سب کچھ بہت بھاری دل کے ساتھ بتا رہی ہوں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جب میں تھوڑا رک گئی تو میرے بیٹے نے کہا کہ کیا بات ہے؟ وہ بھی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس کو بھی بات سمجھ آ رہی تھی۔ آدھی بات تو میں اس کو بتا چکی تھی اور باقی کی بات بھی بتا دینا چاہتی تھی کہ میں نے کسی کو کمرے میں دیکھا تھا اور کوئی مرد تھا۔ میں نے کہا کہ فون پہ بات کرنا بھی عجیب تھا، پر یہ بھی جان لے کہ آج تو میں نے اسے کسی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوا، لیکن پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، ماں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، سائمہ ایسی نہیں ہو سکتی، وہ میری بیوی ہے اور میں اس پر پورا بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہوتی، مجھے وہم ہوتا تو میری عمر کا تقاضا ہوتا، میں نے کوئی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا ہوتا، میں اس کے سامنے یہ بات نہیں رکھتی، میں کیوں اس کو ایسا کہتی؟ مجھے یقین تھا، تبھی تو میں نے اسے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اسے اپنے بیٹے سے کہا کہ ریحان، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کسی غیر مرد کو گھر میں لاتی ہے اور یہ بات تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ تم اسے سنجیدگی سے لو۔ لیکن ریحان نے میری بات کو اہمیت نہ دی۔ وہ سائمہ کے ساتھ اتنا مگن تھا کہ میری بات کو جھوٹ سمجھنے لگا۔ وہ بولا کہ ماں، میں جانتا ہوں کہ آپ سائمہ سے محبت نہیں کرتی، آپ اس سے خوش نہیں ہیں اور اسی لیے آپ یہ باتیں کر رہی ہیں۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا اپنا بیٹا، جسے اس نے محبت سے پالا، اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی بیوی کے جھوٹ پر یقین کرے۔ اسی دوران سائمہ بھی کمرے میں آ گئی اور اس کا چہرہ معصوم بنا ہوا تھا، لیکن میری نظر میں وہ ایک بد کردار عورت تھی جو میرے بیٹے کو برباد کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سائمہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں کیا بات کرنے والی ہوں، لیکن اس کے چہرے پر کوئی فکر نہ تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم نے آج جو کچھ کیا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب تمہارے جھوٹے چہرے کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ سائمہ نے فوراً ایک معصوم ہے، اب تمہارے جھوٹے چہرے کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ سائمہ نے فوراً ایک معصوم اداکاری کا مظاہرہ کیا کہ کیا کیا ہے میں نے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں تو کچن میں کھڑی آپ دونوں کے لیے رات کا کھانا بنا رہی تھی، لیکن کمرے سے آپ لوگوں کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آئی تو میں بھی اس طرف آ گئی کہ دیکھوں تو صحیح ہوا کیا ہے۔ وہ اس طرح سے بول رہی تھی کہ جیسے دنیا بھر کی معصوم عورت تو وہی ہے۔ میں نے کہا کہ آج تمہارے کمرے میں کوئی تھا اور سارا کچھ بتا دیا کہ میں نے دیکھ لیا تھا اور میں اپنے بیٹے کو یہی بتا رہی تھی، لیکن وہ یقین نہیں کر رہا تھا، تو سائمہ نے ایسی شکل بنا لی کہ جیسے اس کے اوپر بہت بڑی تہمت لگا دی ہے۔ کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں تھا، آپ کی ماں بوڑھی ہو گئی ہے، ان کو تو کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے۔ وہ میری بدحواسیوں کے قصے سنانے لگی کہ کل انہوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا تھا، جب میں نے کہا کہ برتن بھی کھانا ہی نہیں کھایا، جبکہ کھانا تو وہ کھا چکی تھی۔ اپنی چیزیں بھی جگہ جگہ رکھ کے بھول جاتی ہیں، اور رات کو تو ان کو کہیں سے آوازیں بھی آ رہی تھی، لیکن جب باہر گئی تھی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میرے بیٹے نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ ہاں، یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن میں نے اس کے کمرے میں کسی آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو قسم دے دیتی ہوں، قسم سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا۔ وہ قرآن پاک اٹھانے کے لیے لپکی، لیکن تب تک میرے بیٹے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے قسم اٹھانے کی، امی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں دوبارہ اس موضوع پہ کوئی بات نہ سنوں، میں نے آپ دونوں کو دیکھ لیا، آپ دونوں کی بات سن لی، اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی،
جاؤ سائمہ، جا کے کھانا لگاؤ۔ اس نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی، لیکن تھا وہ غصے میں۔ میری بہو نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ میں تو آپ کو بڑا معصوم سمجھ رہی تھی، لیکن آپ تو معصوم نہیں ہیں۔ آپ نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیت میری ہوگی، آپ کی نہیں۔ یہ سن کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرنی تھی، اور میں تو ایک ماں تھی۔ اگر وہ میرا بیٹا تھا تو یہ بھی تو میری بیٹی جیسی تھی، اور اگر یہ کوئی غلطی کر رہی تھی تو میں اس کو معاف بھی کر سکتی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ غلطی پر تھی، اور اصل میں اس نے میدان میں آ کے یہ ظاہر کر دیا کہ میں ہی غلطی پہ ہوں۔ اب جو کرنا ہے کر لو۔ ہنستی ہنستی باہر چلی گئی، جیسے اسے اس بات کی خوشی ہوئی کہ میرے بیٹے نے اس کا ساتھ دیا، میرا نہیں، اور بات ختم کر دی۔ پر کہتے ہیں کہ جہاں ایک دفعہ چوری ہوتی ہے وہاں بار بار بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھی یہی ہونے والی تھی۔ پر کہتے ہیں کہ جہاں ایک دفعہ چوری ہوتی ہے وہاں بار بار بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھی یہی ہونے والا تھا۔ اب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا، اس لیے جو کام وہ پہلے میرے کیا کرتی تھی اب وہ بھی نہ کرتی۔ میرے کپڑے استری نہ کرتی اور میرے لیے کھانا نہیں بناتی، ناشتہ بھی نہیں بناتی تھی۔ لیکن جب میں شکوہ شکایت کرتی تو کہتی کہ میں نے تو کر دیے تھے، لگتا ہے امی بھول رہی ہیں، اور ان کی یادداشت بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ وہ میرے بیٹے کے دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہتی تھی کہ میں پاگل ہو چکی ہوں اور مجھے کسی بارے میں پتہ ہی نہیں۔ میں سب کچھ بھول جاتی ہوں اور مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، اور میرے بیٹے نے بھی مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی تو اچھا نہیں ہوا، پاپا بھی اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اچھے بھی نہیں تھے۔ یہ بات سچ تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتا تھا، اور یہ بات میری اولاد کو بھی پتہ تھی، اس نے قید کر کے رکھا تھا۔ اس لیے تو جب میری زندگی میں میرا بیٹا آیا تو میں بہت خوش ہوئی تھی، اور میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کو اس کے باپ کی طرح نہیں بناؤں گی، اس کو ایک اچھا مرد بناؤں گی اور عورت کی عزت کرنے والا اور اپنا سہارا بناؤں گی۔ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ میرے لیے کھڑا ہوگا اور میرا خیال کرے گا۔ اس لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو اتنا پیار کیا، اپنی ساری خوشیوں کا محور اسے بنا لیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب عورت شادی کر کے آتی ہے تو اس کے لیے اس کا سب کچھ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، لیکن جب اسے اپنے شوہر سے محبت نہیں ملتی تو پھر وہ اپنا دھیان اولاد کی طرف لگا لیتی ہے۔ اور مجھے تو اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا تھا، میں نے تو اس کے اتنے جتن کیے تھے، اسے دل و جان سے چاہا، اور بار بار کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے میرے بیٹے کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیتی، اس لیے میں چپ ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں ان سے چاہا اور بار بار کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے میرے بیٹے کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیتی، اس لیے میں چپ ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں نے اس کے کمرے میں کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس دفعہ باقاعدہ میں نے اس شخص کی شکل بھی دیکھی تھی، اور وہ میری بہو کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا، بالکل ایسے جیسے ایک شوہر ہی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیونکہ میرا بیٹا بدقسمت تھا، اس کی بیوی بد کردار تھی اور اس کے ساتھ برا کر رہی تھی، اس کی وفا کا سودا کر رہی تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، میرے بیٹے کی قسمت بری تھی، اور اسی لیے میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کیونکہ میں نے اس کے نیک نصیبوں کی دعا کی تھی۔ نصیب کی دعا صرف لڑکی کو ہی نہیں بلکہ لڑکے کو بھی دینی چاہیے۔ میں بھی اپنے بیٹے کے لیے اچھے نصیب کی دعا کرتی تھی، لیکن اب یہ سب کچھ ہو گیا۔ کافی دنوں سے وہ مجھے میرے بیٹے کے سامنے جھوٹا سوچ لیا کہ اگر وہ مجھے جھوٹا ثابت کرے گی تو میں بھی قرآن کی قسم اٹھا لوں گی، کیونکہ میں جھوٹی نہیں ہوں، اور اگر وہ قرآن کی قسم اٹھاتی ہے تو اس کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی جھوٹی قسم اٹھانے سے کتنا بڑا عذاب آتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ بڑی ضروری بات کرنی ہے، بالکل اس دن جیسا ماحول تھا جیسے اس دن بلایا تھا۔ پر وہ آ کے بیٹھ گیا، اور پھر میں نے اسے سب کچھ بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس لڑکے کا حلیہ بھی بتایا۔ میرے بیٹے نے ایسے گہری سانس لی جیسے پھر سے یہ سوچ رہا ہو کہ میں کوئی تماشا کر رہی ہوں۔ مجھے کوئی خواب آیا اور جس کو میں حقیقت سمجھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بیٹا میری بات تو سنو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سائمہ کو بلاتا ہوں۔
اس نے سائمہ کو بلایا اور بڑے طریقے سے بات پوچھی کہ کوئی آیا تھا کیا گھر میں؟ وہ تو صاف مکر گئی۔ میں نے کہا کہ آیا تھا۔ میں نے وقت بھی بتا اس ٹائم بیٹھا تھا کہ وہ تھوڑی گھبرا گئی اور پھر اچانک سے آنسو بہانے لگی اور پھر بات وہیں تک آ گئی کہ تم دونوں میں سے سچا کون ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ… میرے بیٹے نے کہا کہ میں کس کی بات کا یقین کروں، اپنی بیوی کی بات یا اپنی ماں کی بات کا؟ اب تم لوگوں کو اپنی سچائی خود ثابت کرنی ہوگی۔ اس نے قرآن پاک کو اٹھا لیا اور کہا کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بے قصور ہوں اور جو کچھ ماں جی کہہ رہی ہیں وہ جھوٹ ہے۔ میری تو سانسیں ہی رک گئی۔ سائمہ نے قرآن کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کیا اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے دل سے بد دعا دی۔ اللہ کا انصاف ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم نے قرآن کو بیچ میں لا کر جھوٹ بولا ہے اور اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ریحان نے میری طرف سخت نظروں سے دیکھا اور کہا کہ ماں بس بہت ہو گیا۔ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور سائمہ میری بیوی ہے اور میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ آپ کو یہ سب باتیں کرنا بند کرنی ہوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں حیران تھی کہ میرا اپنا بیٹا میری بات کو کیسے جھٹلا سکتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کے بھلے کی دعا کی تھی، لیکن آج وہ اس عورت کے جھوٹ میں پھنس گیا تھا جس نے اس کا گھر برباد کر دیا۔ ریحان نے آخر کار وہ بات کہہ دی جو میں کبھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ ماں، اگر آپ کو سائمہ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ کو اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا اپنا بیٹا، جس کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اسے اپنے ہی گھر سے نکال دے۔ رات کے وقت جب پورا محلہ سو رہا تھا اور میرا بیٹا مجھے دروازے کے گھر سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا مجھ پر اس قدر ظلم کرے گا۔ میرے دل میں ایک ماں کی محبت اور ایک بیوی کا درد دونوں تھے، اور یہ دونوں احساسات ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تھے۔ ریحان، تم مجھے یہاں سے نکال رہے ہو؟ میں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں پالا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، اور تم آج مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ میری آواز لرز رہی تھی، لیکن میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ سرد لہجے میں بولا کہ ماں، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سائمہ میری بیوی ہے اور میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اس سے مسئلہ ہے تو آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کی تمام امیدیں چٹک گئی ہوں۔ میں نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے، لیکن دل میں ایک خیال بار بار گونج رہا تھا کہ کیا میں واقعی اپنے بیٹے کی میں نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے، لیکن دل میں ایک خیال بار بار گونج رہا تھا کہ کیا میں واقعی اپنے بیٹے کی محبت میں اتنی بے وقوف بن گئی ہوں۔ رات کا وقت تھا اور چاندنی کی روشنی میں سب کچھ سناٹا تھا۔ جب میں نے گھر سے باہر قدم رکھا تو میرے دل میں ہزاروں سوال تھے۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کہاں جانا ہے۔ میرا کوئی نہیں تھا اور سوائے اس کے کہ میں اپنی دعاؤں کا سہارا لوں۔ مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، اور جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے تو صرف دعا کریں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں دروازے سے باہر نکلتے ہی ایک لمحے کے لیے رک گئی اور پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اے اللہ، میرے دل کا حال جاننے والے، میری مدد کر۔ جب میں باہر نکلی تو پورا محلہ سو رہا تھا، لیکن اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب میں چند قدم چل کر محلے کے کونے پر پہنچی تھی، میں خوف سے پیچھے ہٹی، لیکن وہ روشنی مجھ پر چھا گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ روشنی ایک روشنی کی شکل میں تبدیل ہوئی اور میرے سامنے ایک بزرگ شخص آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، تمہیں اپنے راستے پر چلنے کی ہمت چاہیے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس بزرگ کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے میں نے جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھا۔ یہ بالکل خواب جیسا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ آدمی میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن میرے دماغ میں یہ منظر وارد ہوا تھا۔ محلے کے لوگ بھی بیدار ہو گئے اور
وہ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ ایک بوڑھی عورت جسے ابھی اپنے بیٹے نے نکالا تھا اب ایک عجیب روشنی میں کھڑی تھی۔ لوگ میرے گرد جمع ہونے لگے اور سوال کرنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ مجھے حیران کر گیا۔ وہ بزرگ شخص جو روشنی میں ملبوس تھا بولا، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ جو بھی شخص اس کے بندے کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کا جواب دے گا۔ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حق ہمیشہ غالب آ جاتا ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک نئی امید جگا دی۔ محلے والے میری طرف متوجہ ہو گئے اور کچھ لوگ بولنے لگے، ماں ہم آپ کے ساتھ ہیں، سائمہ نے جو کیا وہ غلط ہے، ہمیں سچائی کا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ بزرگ شخص پھر بولا، یاد رکھو سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے اور وہ ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ سائمہ کو اپنے جھوٹ کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اور یہ سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ ایک بڑا امتحان تھا اور اللہ نے مجھے اس امتحان میں تنہا نہیں چھوڑا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جو بھی ہو میں اپنی سچائی پر قائم رہوں گی اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ جب وہ روشنی اور بزرگ شخص آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا تو محلے کے لوگ حیران اور پریشان تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں ایک نئی ہمت کے ساتھ کھڑی ہوں اور میرا چہرہ سکون سے بھر گیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے قوت عطا کی۔ کسی نے کہا کہ یہ بزرگ تو بہت پہنچے ہوئے تھے، سنا تھا اس محلے میں کبھی آئے نہیں، لیکن لگتا ہے کہ اس طرف آ گئے، اور آپ کے لیے انہوں نے وقت نکالا اور اس کا مطلب کہ آپ غلطی پر نہیں ہیں۔ آپ آدھی رات کو گھر سے باہر کیوں جا رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگے اور میری مدد کو تیار تھے۔ یہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے جن کے لیے یہاں محلے میں پنڈال سجایا گیا تھا کہ آئیں گے اور سب کے لیے دعا کریں گے، لیکن وقت پہ پہنچ نہیں پائے تھے۔ محلے والوں کے چہروں پر حیرت اور تجسس تھا۔ وہ سب جاننا چاہتے تھے کہ اس رات واقعی کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں یا کوئی کہانی بتا رہی ہوں، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دل میں محسوس کیا وہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ یہ میرے ایمان کا امتحان تھا اور میں نے اسے پورے دل سے قبول کر لیا تھا۔ رات کا وقت تھا، لیکن محلے کے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ ان کی نظریں مجھ پر تھیں جیسے وہ مجھ سے کچھ سننا چاہتے ہوں۔ کسی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور کوئی حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ماں کیا ہوا تھا؟ ایک نوجوان لڑکی نے پوچھا جو میرے پڑوس میں رہتی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ بیٹی، جو کچھ تم نے دیکھا وہ اللہ کی قدرت تھی۔ میں تو بس ایک بے بس ماں ہوں جس نے اپنے بیٹے کی مانگی تھی، لیکن میرا بیٹا اپنی بیوی کے جھوٹ میں آ گیا۔ سائمہ نے قرآن کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولا اور اس کا بدلہ اللہ نے دیا۔ محلے والے حیران تھے اور کچھ لوگ میرے پاس آئے اور میری ہمت بڑھانے لگے۔ ایک عورت جو میرے کافی قریب تھی کہنے لگی کہ ماں جی، ہم نے سائمہ کو بھی دیکھا ہے، وہ ایسی ہی ہے اور آپ کو بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ سچائی پر ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے میری سچائی کا ساتھ دیا اور محلے کے لوگ بھی اب میری حمایت کر رہے تھے۔ اگلے دن یہ واقعہ پورے محلے میں مشہور ہو چکا تھا۔ ہر کوئی بات کر رہا تھا کہ کس طرح ایک بوڑھی ماں کو گھر سے نکالا گیا اور کس طرح اللہ نے اس کی مدد کی۔ سائمہ کی بدکرداری اور جھوٹے وعدوں کا پردہ فاش ہو چکا تھا۔ لوگ اب اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے، اور وہ جو کل تک اپنے آپ کو معصوم بنا کر پیش کرتی تھی اب اس کی حقیقت سب کے سامنے تھی۔ میرے بیٹے کو محلے کے لوگوں نے روک روک کر کہا کہ آپ کے گھر میں تو ایک مرد آتا تھا تو ایک جاتا تھا، آپ کی ماں کو پتہ نہیں چلتا ہوگا لیکن ہمیں پتہ تھا، پھر بھی ہم چپ تھے۔ ہم نے کہا کہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اور ہم نہیں بولتے، لیکن آپ نے اپنی ماں کو آدھی رات کو گھر سے نکال کے اچھا نہیں کیا۔ لیکن میرے لیے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے بہت محبت کی تھی اور اس کا رویہ مجھے اندر سے توڑ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ریحان کبھی میری بات کا یقین کرے گا، لیکن ابھی تک اس کی آنکھوں پر پردہ تھا۔ محلے کے کچھ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ریحان سے بات کریں گے۔
وہ میرے حق میں کھڑے ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ ریحان کو اس کی بیوی کی حقیقت بتانی چاہیے۔ وہ میرے بیٹے کے پاس گئے اور جب ریحان نے ان کی باتیں سنی تو اس کے چہرے پر شک کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ریحان ہم نے سائمہ کو اکثر غیر مردوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تمہاری ماں سچ بول رہی ہے اور تمہیں ان کی بات سننی چاہیے۔ سائمہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے اور یہ بات تمہیں خود دیکھنی ہوگی۔ ریحان کا چہرہ سفید ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ غلط تھا، لیکن وہ ابھی بھی سائمہ کے اثر میں تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں ریحان نے سائمہ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن جب وہ اچانک جلدی گھر آیا تو اس نے سائمہ کو ایک غیر مرد کے ساتھ دیکھا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ شخص جس پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی اس کو دھوکہ دے رہی تھی۔ ریحان کو اپنی ماں کی باتوں کو یقین آ گیا، لیکن اب تو وقت گزر چکا تھا۔ ریحان کی دنیا جیسے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ اس کے سامنے سائمہ کی حقیقت عیاں ہو چکی تھی، لیکن اب وہ اپنی بے وقوفی اور ماں کی بات کو جھٹلانے پر شرمندہ تھا۔ وہ سائمہ کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا اب جب کہ حقیقت اس کے سامنے تھی وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ ریحان چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، میں نے اپنی ماں پر یقین کیوں نہیں کیا؟ وہ یاد کر رہا تھا کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے بار بار سچائی بتانے کی کوشش کی، لیکن سائمہ کی جھوٹی قسموں نے اسے اندھا کر دیا۔ اگلی صبح ریحان نے سائمہ سے سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں سوالات تھے اور دل میں غصہ۔ سائمہ، میں نے کل تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب تم جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں نے اپنی ماں کی بات کو جھٹلا دیا، لیکن آج مجھے حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور میری ماں کو اس گھر سے نکال دیا۔ ریحان کی آواز غصے سے بھرپور تھی۔ سائمہ جو ہمیشہ چالاکی سے ہر بات کا جواب دیتی تھی، اس بار بھی اپنے جھوٹ اور مکاری کا جال پھیلانے لگی۔ وہ کے سامنے آ کر بڑی معصومیت سے بولی کہ ریحان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ آدمی میرا دوست تھا اور میں تم سے کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ ماں جی نے تو ہمیشہ مجھ سے نفرت کی ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ شروع سے ہی ہمارے رشتے کے خلاف تھی۔ ریحان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دوست؟ تم نے جھوٹ بول کر قرآن اٹھایا تھا۔ تم نے قسم کھائی تھی کہ تمہاری نیت صاف ہے اور میری ماں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا اور میری ماں کو بدنام کیا۔ سائمہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی چالاکی سے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا کہ ریحان، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ہم دونوں خوش رہیں اور تمہاری ماں ہمارے بیچ ہمیشہ مداخلت کرتی رہی۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تمہارے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ ریحان اب سائمہ کے جھوٹ سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کا دل سائمہ کی چالاکیوں کو سمجھ چکا تھا۔ نہیں سائمہ، تم نے مجھے کبھی محبت نہیں دی۔ تم نے بس اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولا اور میری ماں کو گھر سے نکالنے کا راستہ ڈھونڈا۔ تمہارا کردار ایک ظالم بہو کا ہے جس نے ایک ماں کی دعاؤں اور محبت کا مذاق اڑایا۔ سائمہ اب اپنے رنگ بدلنے لگی اور اس کا چہرہ جو پہلے معصومیت کا مظاہرہ کر رہا تھا اب ایک ظالم عورت کی مانند نظر آنے لگا۔ ہاں، میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ میں نے تمہاری ماں کو گھر سے نکالا کیونکہ وہ میرے راستے میں تھی اور میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے فائدے کے لیے کیا۔ تمہیں کبھی اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ ریحان کا دل پھٹنے لگا اور وہ اپنی بیوی کی اصلیت کو مکمل طور پر سمجھ چکا تھا۔ اس نے سائمہ سے کہا کہ اب تمہاری کوئی جگہ نہیں اس گھر میں۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہے گا، لیکن تمہاری جگہ اس گھر میں نہیں ہو سکتی۔ مشکل فیصلہ تھا، لیکن وہ سچ جان چکا تھا۔ سائمہ کے ظلم اور چالاکی کا پردہ فاش ہو چکا تھا اور اب وہ اس کے جھوٹے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ریحان، کیا تم واقعی مجھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہو؟ سائمہ نے ایک زوردار آواز میں کہا، جیسے اس کا غصہ ابھر آیا ہو۔ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں نے تمہارے لیے ہر چیز قربان کی ہے۔ قربانی؟ ریحان نے تلخی سے جواب دیا، تم نے صرف اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ تم نے میری ماں کی زندگی برباد کی اور اب تم مجھ سے محبت کی بات کر رہی ہو۔ سائمہ نے اپنے چہرے پر ایک چالاکی کی مسکراہٹ سجا لی۔
ٹھیک ہے، اگر تم مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہو تو میں بھی تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن یاد رکھو تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ ریحان نے اس کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میری زندگی کا مطلب اب تم نہیں ہو بلکہ میری ماں کی عزت اور محبت ہے۔ تم نے خود کو میرے سامنے بے نقاب کر دیا۔ وہ لمحہ ریحان کے لیے بہت سخت تھا۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا کہ اس کی ماں کی محبت ہمیشہ حقیقی رہی، جبکہ سائمہ کی محبت محض ایک جھوٹ کا پردہ تھی۔ اس نے کمرے سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب ریحان باہر نکلا تو اس کے دل میں ایک نئی عزم پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا اور اس سے معافی مانگے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ظلم کیا تھا، لیکن اب وہ اس کی محبت کو دوبارہ پانے کے لیے تیار تھا۔ محلے کے لوگ ابھی بھی اس واقعے کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور جب ریحان نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ندامت اور پچھتاوا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرف بڑھا اور اس کے قدموں میں گر کر بولا کہ ماں، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ میں نے سائمہ کی باتوں پر زیادہ یقین کیا اور تمہاری محبت کو نظر کر دو۔ میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ میں نے سائمہ کی باتوں پر زیادہ یقین کیا اور تمہاری محبت کو نظر انداز کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا اور ماں کی محبت ہمیشہ بے غرض ہوتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ تم اس جھوٹ کے جال میں پھنس گئے ہو، لیکن اللہ نے مجھے راستہ دکھایا۔ ریحان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھام کر کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ سائمہ نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ محلے کے لوگ جو اس بات کو سن رہے تھے انہوں نے ریحان کی حمایت کی، اور بزرگوں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو اور اس کے ساتھ انصاف کرو۔ سائمہ نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ اب میں نے ریحان کو تسلی دی، اور ہم سب کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سچ ہمیشہ غالب آتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جب ریحان نے اس بارے میں اپنے دوستوں کو بتایا تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ریحان کی حمایت کی اور فیصلہ کیا کہ اب وہ سائمہ کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ چند دن بعد ریحان نے سائمہ کو اس کے خاندان کے سامنے بٹھایا۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ ناقابل برداشت ہے۔ اب میں تمہیں یہاں سے نکال رہا ہوں اور تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سائمہ نے اپنے چہرے پر غصہ اور مایوسی کو چھپاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے کچھ بھی لے لو، لیکن میں کبھی بھی تمہیں بھول نہیں سکوں گی۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تمہاری زندگی اب میرے بغیر کیسے گزرے گی، ریحان نے سرد لہجے میں کہا۔ محلے کے لوگوں نے ریحان کی حمایت کی اور سائمہ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ بے بسی اور غصے سے بھری ہوئی وہاں سے گئی، اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اس نے اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ اب ہماری زندگی میں ایک نئی شروعات ہوئی، اور ریحان نے میرے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ میں نے ریحان کو بتایا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی اور وہ دوبارہ ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ ہماری زندگی میں ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ سائمہ کے چلے جانے کے بعد ہم دونوں کی محبت اور اعتماد میں اضافہ ہوا۔ ریحان نے اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا اور ہم نے ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی میں سچائی اور ایمانداری کی اہمیت کیا ہے، اور ہم دونوں مل کر ایک نئی شروعات کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک دن ریحان نے مجھے کہا کہ ماں، میں نے سوچا ہے کہ ہمیں ایک نئی زندگی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہم ایک ساتھ مل کر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ میں نے خوشی سے کہا کہ یہ ایک اچھا خیال ہے بیٹا، ہم نے کافی وقت ضائع کر دیا اور اب ہمیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے محلے میں چھوٹی سی دکان کھولنے کا فیصلہ کیا جہاں کی ضروریات کی چیزیں بیچیں گے۔ ریحان نے اپنے دوستوں سے مدد لی اور میں نے اپنے تجربات کو شیئر کیا۔ دونوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا اور محلے کے لوگوں نے بھی ہماری حمایت کی۔ دکان کا آغاز کرتے وقت میں نے محلے والوں کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور ان کی مدد کریں۔ محلے کے لوگ خوشی خوشی آئے اور دکان کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوئے۔ یہ ایک خوشگوار ماحول تھا اور ریحان نے دل کی گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور ریحان کی دکان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ محلے کے لوگ ان کے کام کی تعریف کرتے اور
ریحان کی محنت کے باعث ہماری دکان ایک مقبول جگہ بن گئی۔ تاہم اس کامیابی کے پیچھے میرا دل ابھی بھی سائمہ کے بارے میں فکر مند تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلتے رہو، سائمہ کی غلطیوں سے سیکھو اور اس بات کا خیال رکھو کہ سوچا کہ شاید سائمہ اپنی زندگی میں کچھ سیکھے گی، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کا راستہ اب ان سے الگ ہے۔ ایک دن جب ریحان دکان پر بیٹھا تھا تو اچانک اس کا ایک پرانا دوست زاہد آیا۔ زاہد نے حیرت سے کہا کہ یار، میں نے سنا ہے کہ تمہاری دکان بہت کامیاب ہو رہی ہے، کیا واقعی تم نے سائمہ کو چھوڑ دیا؟ ریحان نے سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، وہ میری زندگی میں ایک غلطی تھی۔ اب میں نے اپنی ماں کے ساتھ نئے سرے سے شروع کیا ہے کام، اور میں نے سچائی اور محنت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ زاہد نے مسکرا کر کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہاری ماں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہی اور یہی اصل قوت ہے۔ ریحان نے کہا کہ بے شک ماں کی دعا اور محبت نے مجھے ہمیشہ آگے بڑھنے کی طاقت دی۔ اس درمیان سائمہ کی زندگی میں بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ جب وہ ریحان کے ساتھ گھر چھوڑ کر گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہے اور اس کے پاس کوئی حمایت نہیں۔ وہ شوہر ماں کی محبت اور عزت کی قدر نہ کر جب وہ ریحان کے ساتھ گھر چھوڑ کر گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہے اور اس کے پاس کوئی حمایت نہیں۔ وہ شوہر ماں کی محبت اور عزت کی قدر نہ کر سکی اور اب اسے اپنی چالاکیوں کے بدلے ان نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جب اسے گھر سے نکال دیا تو میرے بیٹے نے اسے طلاق نہیں دی تھی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اپنی غلطیوں کو سدھار لے اور ایک دن واپس میرے بیٹے کی زندگی میں آ جائے۔ میرا بیٹا اسے نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ پورے محلے میں اس کے خلاف گواہی دی تھی، کہ پھر بھی میں چاہتی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی غلطی ایسی نہیں جس کو معاف نہ کیا جا سکے۔ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کسی دن جا کے اسے لے آتے ہیں تو اس نے خود ہی خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ شاید وہ اپنے اوپر طلاق کا دھبا نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد مجھے ریحان نے کہا کہ اب آپ نے میرے معاملے میں نہیں بولنا، آپ یہ چاہتی تھی کہ میں کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دوں، لیکن اب وہ اس کے قابل ہے تو کیا کریں، میں زندگی سے نکال سکتی تھی، اس لیے میں نے کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیا۔ لیکن وہ لوگ الگ ہو گئے کیونکہ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی بیوی کی بدکرداری برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اس طرح وہ ہماری زندگی سے نکل گئی اور آج میں اور میرا بیٹا ایک ساتھ ہیں، مل کے دکان چلاتے ہیں۔ میرا بیٹا مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں اکیلی ہو جاتی ہوں، اسی لیے دکان بھی قریب بنائی ہے تاکہ اسے کہیں جانا بھی نہ پڑے، اور میرا بیٹا میرے ساتھ تو ہے لیکن خوش نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔